السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی مجلس ہے اور سب سے نورانی مجلس ہے۔ اس مجلس کو سجانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ تعالی کی برکت ہو اور رحمت کے فرشتوں کے ذریعے سے ان گھروں کی حفاظت کی جائے، اور پروگرام کا مطلب شادی بیاہ کے موقع سے ہو یا عقیقہ کے موقع سے ہو یا کسی اور موقع سے ہو، یہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دینی مجلس لگا کر قرآن و حدیث کی بات کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس حکم پر چلنے کے لیے پورا عزم کرے اور اپنے آپ سے یہ معاہدہ لے کہ شریعت جس کام کے کرنے کا حکم کرتی ہے ہم اسی کو کریں گے، اور جس چیز سے منع کرتی ہے اس چیز سے ہم رکیں گے اور وہ کام ہم کبھی نہیں کریں گے۔ تب جا کر اس مجلس کو لگانے کا فائدہ ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ایک بڑی جماعت کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گی، اور وہ جلنے والی جماعت اللہ تعالیٰ سے کہے گی کاش ہم دنیا میں اللہ کے حکم کو سنتے، عقل رکھتے اور اس حکم کے مطابق چلتے تو آج ہم سعیر میں نہیں جاتے، آج ہم جہنم کی کھائی میں نہیں جاتے۔ ایک طرف دینی مجلس بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اسی مجلس میں گانا بجایا جاتا ہے، اسی مجلس میں شراب پی کر ناچا جاتا ہے، اور اسی مجلس میں بے بہا اور اوباش قسم کے لڑکے نہ جانے کیسے کیسے نشہ کر کے گانے کے تاؤ پر آ کر کے ڈانس کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس مجلس کے سجانے کا مطلب اگر گانا بجانا ہے، اس مجلس کو لگانے کا مطلب اگر آپ کے ماحول کو خراب کرنا ہے، اسلامی ماحول اگر آپ کو پسند نہیں ہے، تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں آپ دینی مجلس کا انعقاد ہرگز نہ کریں، کیونکہ قرآن اور حدیث کی جہاں رسوائی ہوئی، دین کی باتوں سے اگر آپ نے روکا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کا غضب جس پر نازل ہوتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان کے چین و سکون چھین لیا جاتا ہے، اور رات میں سونے جاتا ہے تو بستر پر نیند نہیں آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے یہاں شادی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس شادی کو سنت کے مطابق کیجیے، اس شادی کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، احادیث پڑھی جائے، نماز کے طریقے بتائے جائے، اس میں نعت رسول پڑھا جائے، لیکن گانا بجانا اس میں ہرگز نہ ہو۔ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے سارنگی اور آلات سارنگی میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو شخص دنیا کے اندر گانا سنے گا کل قیامت کے دن ان کے کان میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے مجلس میں گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ماں ہے، ہماری عزت دار بیٹیاں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے پڑوسی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، ہم اپنے گھر سے گانا بجا کر دوسرے کے گھروں میں نحوست ڈالتے ہیں، دوسرے کے کانوں تک عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر کے ذریعے سے دوسرے کے ایمان میں دھبا لگاتے ہیں، دوسرے کو گناہ کرنے کا موقع دے ہیں۔ سارے لوگوں کے گناہوں کا وبال آپ کے سر کے اوپر ہوگا اگر آپ نے مجلس میں گانا بجایا۔ جہاں جہاں تک آواز جائے گی سارے لوگوں کے گانا سننے کا عذاب
آپ کے سر لاد دیا جائے گا. اور پھر یاد رکھیں اللہ ہمیں جو اتنی قیمتی زندگی دی ہے یہ گانا بجانے کے لیے نہیں, یہ دنیا میں مشغول ہونے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور وہ تب ہوگا جبکہ نبی کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں ہمیں جماعت میں بھیج دیجئے,